الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ غفلت کے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کچھ گھڑی اپنی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بات کہلوا دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب محتاج ہیں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بات کہنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے بات کس کی ہو رہی۔ آج ساری دنیا کے اندر انسان غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ غفلت کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں ہے، اسی کے تذکرے ہماری زبانوں پہ ہیں، اسی کی سوچیں ہم سوچتے ہیں، اسی کے مطابق ہماری ساری زندگی گزر رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس کے اندر 3 بنیادی مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ۔ دوسرا مضمون آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، اور تیسرا مضمون آخرت۔ تو توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی مضامین ہیں جو قرآن کریم میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔ لیکن غور کیا جائے تو ہماری زبانیں اپنے رب کی یاد سے محروم ہو چکی ہیں، ہمارے ذہن اپنے رب کو سوچنے سے دور جا چکے ہیں۔ ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں ان کا محور دنیا ہوتی ہے، ہماری کوششیں جو ہوتی ہیں ان کا محور دنیا ہوتی ہے۔ حالانکہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک
ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، اور اگر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے تو پھر یہ پوری روئے زمین اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ، اپنے پورے تہذیب و تمدن اور ترقی کے ساتھ، اپنی چمک دمک کے ساتھ لوگوں کو اگرچہ متاثر کرتی رہے، مگر پھر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے، الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یاد رکھو یہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب اللہ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے، وما والاہ، اور جو اللہ کے ذکر سے قریب کرے، وعالم او متعلم، یا عالم ہو یا علم سیکھنے والا ہو، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے قریب ہیں، باقی چیزیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ بعض احادیث میں ایسا آتا ہے کہ اگر کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں، اس مجلس میں اپنی دنیا کی باتیں تو کریں مگر اس میں اللہ کا کہیں تذکرہ نہ ہو تو وہ مجلس ناکام ہے، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بنے گی۔ اللہ کا ذکر اتنی قیمتی اور اتنی اہم چیز، ہر چیز کی روح اللہ کی یاد ہے۔ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ آسمان کس نے اپنی قدرت سے تھاما ہوا ہے؟ اللہ کی ذات نے تھاما۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، کس نے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کو اپنی قدرت سے بہایا ہے؟ اللہ نے بہایا۔ کس نے زمین کی چادر کو اس پانی کے اوپر بچھایا ہے؟ اللہ نے بچھایا ہے۔ ہم کسی پتھر کنکر کو پانی کے اوپر ٹھہرا کے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ بہتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کی چادر کو اللہ نے بچھایا ہے۔ ایک کنکر نہیں تھا، بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کے اوپر گاڑے ہیں۔ تمام مخلوقات جو نظر آ رہی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور کچھ بھی کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے پل رہا ہوں، میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ میں اپنی دست بازو سے، اپنے دست قدرت سے، اپنی کوشش سے، اپنی کاوشوں سے چل رہا ہوں، یہ جو میں اپنے بیوی بچوں کو پال رہا ہوں یہ میں ہی تو پال رہا ہوں، یہ دیکھو میں نکلا اور میں گیا اور میں جا کر کما کر لایا اور یہ میں نے کھلایا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ انسان تو اس قدر کمزور ہے، اس قدر محتاج ہے، وہ بیچارہ پانی کا ایک گھونٹ اپنے لیے پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس تک پہنچانے کے لیے کتنی بڑی بڑی طاقتوں کو اس کے لیے مسخر کیا ہے، تب جا کر پانی اس تک پہنچتا ہے۔ کسی ایک مرحلے پر بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ یہاں سے پانی حاصل کر لو، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے پانی کو سمندروں کے اندر محفوظ کر دیا، کھارا اور نمکین بنا کر محفوظ کر دیا، تاکہ اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے مرنے، بیمار ہونے، انڈے بچے ہونے سے یہ پانی بدبودار نہ ہو، خراب نہ ہو۔ اس کے بعد مونسون کی ہواؤں کو چلا کر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو اٹھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ دیتے کہ بھائی اس پانی کو ایسے ہی استعمال کرو تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اس کھارے پانی کو استعمال کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، اور وہ علاقے تو استعمال کر سکتے تھے شاید پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو سمندر کے ساتھ ہوں۔ جو دور کے علاقے ہیں، پہاڑوں کے علاقے ہیں، وہ وہاں کون جاتا؟ چترال وغیرہ، لاہور، یہ یہاں تک پانی کیسے پہنچتا؟
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہواؤں کو حکم دیا، بادل اٹھے اور ٹنوں ٹن پانی یہ بادل اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کے حکم سے ہواؤں کے دوش پر سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جا کر برستے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے دیتے کہ دیکھو پانی برسا دیا، اب اس کو محفوظ کر لو، 6 مہینے کے بعد پھر بارش ہوگی، 6 مہینے تک محفوظ کر لو، ہم تو 6 مہینے کا پانی بھی محفوظ نہیں کر سکتے، اگر کر بھی لیتے تو بدبودار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں پر برسا کر ہمارے لیے وہاں پر اس کو برف کی صورت میں محفوظ کر دیا، کولڈ اسٹوریج محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً سورج کی تپش گرمی سے وہ تھوڑا تھوڑا پگھلتا ہے اور ندی نالوں کی صورت میں کی شکل اختیار کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے گزرتا ہے، مختلف علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے کہیں ندیوں کی صورت میں، کہیں دریاؤں کی صورت میں، کہیں نہروں کی صورت میں مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا سمندر میں جا کے گر جاتا ہے تاکہ دوبارہ نئے سرے سے تازہ ہو کر ہمارے پاس آ سکے۔ اب مجھے بتائیے اس میں سے یہ جو بڑی بڑی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، سمندر، یہ جو ہوائیں اس خدمت میں لگی ہوئی ہیں، یہ جو بادل اس خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، یہ جو سورج اس خدمت پہ لگا ہوا ہے، یہ جو پہاڑ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، یہ سارے راستے جو اس خدمت کو انسان کے لیے انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، اور نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی پائپ لائنیں زمین کے نیچے بچھا دی ہیں کہ بورنگ کرو اور یہاں سے بھی پانی نکال کر استفادہ کرو، اس سے قدرتی چشمے۔ کتنی طاقتوں کو، کتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا، تب جا کر یہ پانی ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں نا کہ فلانے RO پلانٹ سے پانی آیا ہے یا فلانے جگہ سے ہماری وہاں سے ہماری ٹینکی سے پانی آ رہا ہے، اس سے پیچھے فلانے پمپنگ اسٹیشن سے آ رہا ہے، بس اس سے زیادہ ہماری ذہن جاتا ہی نہیں۔ اگر یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ مسخر نہ کرتے تو کیسے پہنچتا یہ پانی؟ اور اتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید پانی پینے لگے، خلیفہ ہارون الرشید، تو بہلول پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت ذرا ایک لمحے رک جائیے۔ رک گئے۔ بادشاہ سلامت یہ بتائیے اگر یہ پانی آپ کو میسر نہ آ سکے تو کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس کی خاطر تو میں اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اچھا بادشاہ سلامت پی لیں، پی لیا۔ بادشاہ سلامت اب یہ بتائیے کہ اگر یہ پانی آپ کے جسم میں جو چلا گیا ہے اگر یہ باہر نہ نکل سکے تو آپ اس کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیا قیمت دے سکتے ہیں اس کے لیے؟ بادشاہ سلامت نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی پوری بادشاہت، پورے لاؤ لشکر، پورے تزک و احتشام، پورے تمطراق کے ساتھ ایک گلاس پانی کے برابر نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ انسان اپنے اوپر بڑا اکڑتا ہے، یہ پانی پی لیا، انسان تو یہ کہہ رہا ہے نا مجھے پیاس لگی ہے، زبان کو پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قدرتی میٹر، تھرمامیٹر لگا دیا ہے کہ ایک عام سے بچے کو بھی محسوس ہو جاتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، حالانکہ وہ زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پورے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسان کے خون کے قطرے قطرے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے ہر عضو کی ضرورت، انسان کے جگر کی ضرورت، معدے کی ضرورت، آنتوں کی ضرورت، جسم کے ہر عضو، گردے کی ضرورت۔ انسان کو کیا پتہ بیچارے کو کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ پانی عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، اس کو جسم کے اندر پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی، اور جو پانی زائد ہو، فاضل ہو، یا جو پانی گندے مواد کو لے کر جمع ہوا ہو اس کو نکالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو ہماری بساط میں تو کچھ بھی نہیں،
ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ کر سکیں؟ انسان یہ سمجھتا جی میں بڑی شان والا ہوں، میری بڑی حیثیت ہے۔ ایک صاحب کسی سے جھگڑ رہے تھے، تم جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں؟ اتنے میں ایک اللہ والے قریب سے گزرے، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہ جی کون ہوں؟ انہوں نے کہا بھائی اول کا نطفہ و آخر کا جیفہ، تمہاری ابتدا ایک گندا قطرہ ہے اور تمہاری انتہا ایک گندا بدبودار جسم ہے، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان تم گندگی اور غلاظت کی چلتی پھرتی پوٹلی ہو، اپنے پیٹ میں غلاظت لیے پھر رہے ہو کہ یہ غلاظت، اس کی بدبو کسی کو بھی آنے لگ جائے تو وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر انسان کو عزت سے نواز دیتے ہیں، اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں، اس کے قریب آنے کا انتظار فرماتے ہیں۔ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے جو بڑی مغفرت والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انسان اکثر اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے بدگمان رہتا ہے، شاکی رہتا ہے، شکوہ گناہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اس لیے شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے جب بھی مجھے پکارو گے نا اور مجھ سے امید رکھو گے تو جو بھی تمہاری طرف سے غلطیاں ہوئی ہوں گی نا میں معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، عنان السماء، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر مجھ سے کہو کہ یا اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تم زمین بھر دو خطاؤں سے، بقراب الارض، زمین کے برابر غلطیاں کر ڈالو، زمین کے برابر گناہ کر ڈالو، ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حال میں میرے پاس حاضر ہو کہ بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو، بس لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو جتنی تم فوج ظفر موج گناہوں کی لے کر آئے ہوگے نا میں اسی مقدار میں مغفرت کی فوج لے کر آؤں گا تمہارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ مثال دے کر فرمایا کہ جو کسی صحرا میں ہو، اونٹنی ہو، اس پر سامان لدا ہو، صحرا میں سفر کر رہا ہو، راستے میں کوئی درخت نظر آئے، وہاں لیٹ کر کچھ دیر آرام کرے، اٹھے تو دیکھے اونٹنی غائب، اس کے اوپر لدا ہوا سارا ساز و سامان غائب، اب نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہ سواری ہے، ارے اتنا بڑا صحرا کیسے پار کروں گا، گھبراہٹ کے مارے بے چینی طاری، اب یہاں پہ بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اتنے میں اچانک وہ اونٹنی کہیں سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، تو اچانک اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک،
یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کہنا اس نے یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. لیکن فرط جذبات میں وہ الٹ کہہ جاتا ہے. جذبات کی اس شدت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جذبات جو اس سے الٹ کہلوا دیتے ہیں نا، جس کیفیت میں وہ بندہ اس وقت ہوتا ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اس آدمی سے جو انسان سے جو اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے توبہ کر لے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ یہ مصیبت آ گئی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ آتی. ہمیں کیا پتہ اس ایک معاملے کے پیچھے کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر قیامت میں کتنا کتنا اجر ملنے والا ہے، اور وہ کتنی ہمارے مرتبے اور درجے اللہ کے ہاں بڑھانے کے لیے آئی ہے. وہ جو آزمائش آئی ہے، وہ امتحان آیا ہے. حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ ایک آدمی جس نے دنیا کے اندر ہمیشہ پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی تھی، اس کو لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اے فرشتوں، اس کو جنت کے اندر ایک دفعہ ایسے ڈال کر لے آؤ. اغمسوہ فی الجنت غمسۃ، جنت میں ایک دفعہ ایسے ڈال کے نہ لے آؤ. مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی کیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا دنیا کے اندر تو نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ حالانکہ یہ وہ بندہ تھا جس نے ہمیشہ دنیا میں پریشانی ہی پریشانی دیکھی تھی. حدیث پاک میں آتا یؤتی بأبأس اہل الدنیا، سب سے زیادہ پریشان حال من اہل الجنہ، تھا وہ جنت والوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا دنیا کے اندر کبھی تو نے کوئی پریشانی دیکھی؟ تو وہ قسم کھا کر کہے گا لا واللہ یا ربی ما رأیت بؤسا قط ولا مر بی شدۃ قط. نہیں، اللہ کی قسم ہے میرے رب، میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں، کبھی شدید حالات کا میرے اوپر گزر ہوا ہی نہیں. جنت کے ایک پھیرے سے وہ ساری دنیا کی تکلیفیں بھول جائے گا. اور ایک بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بہت عیش و عشرت والی اور فراوانی والی زندگی گزاری تھی، مگر ہوگا جہنم والوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ایک دفعہ جہنم کے اندر غوطہ دے کر لے آؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا دنیا کے اندر کبھی تو نے کوئی خوشی دیکھی؟ وہ قسم کھا کر کہے گا لا واللہ یا ربی ما رأیت خیرا قط وما مر بی نعیم قط. یا اللہ دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی اور کسی نعمت کا کبھی مجھ پر گزر ہوا ہی نہیں. آخرت کی زندگی اتنی پائیدار، اتنی حقیقی، اتنی طاقتور ہے کہ جنت جہنم کے ایک پھیرے سے انسان دنیا کے سارے حالات بھول جائے گا. تو ہم ان چھوٹی چھوٹی مشکلات جو ہمارے راستے میں پیش آتی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے درجے ہمارے بلند کرنا چاہتے ہیں، ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوہ گناہ ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں ہمارے جیسے انسان کو زیب نہیں دیتا. یا کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا جی، ہم نے بہت کچھ کر دیا. ہماری عبادتوں کی مثال علامہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی کی طرح سے ہے. ایک دیہاتی تھا، اس کے دل میں یہ آتا تھا، رہتا تھا کسی دیہات میں، اس کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ جو میرے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہے نا، اس کا پانی بڑا ٹھنڈا میٹھا بہترین پانی، ایسا پانی بادشاہ کو بھی میسر نہیں ہوگا. کسی دن جاتا ہوں بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر جاؤں گا تو یہ لے کر جاؤں گا. تو ایک دفعہ جاتا ہے بادشاہ کے لیے، اپنے مٹکا بھرتا ہے اس پانی میں سے اور سر پہ رکھتا ہے اور لے کر چل پڑتا ہے.
اور وہ مٹکا بھر کے لے کے جا رہا ہے، راستے کی دھول مٹی سے اس کی جو اوپر کی جو مٹکے کے اوپر کی جو جگہ ہوتی ہے وہ سب گندی ہو جاتی ہے، پانی گندا ہو جاتا ہے، اس کے اندر مٹی جاتی ہے، پھر اس کی ٹھنڈک بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بدبودار بھی ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے وہ بادشاہ تک پہنچتا ہے، بادشاہ کے سامنے پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اچھا جی کیا تحفہ ہے، لاؤ بھائی دکھاؤ۔ بادشاہ سلامت ایک نہر، اپنے گھر کے پاس سے جو نہر گزر رہی تھی نا اس کا پانی آپ کے لیے لے کر آیا۔ اچھا جی دکھاؤ۔ بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں، ڈھکن اٹھاتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں تو گندا، سونگھتے ہیں تو بدبودار، لیکن بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ بڑے دل سے لے کر آیا ہے، قبول کر لو۔ بادشاہ سلامت اپنے وزیر کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جو مٹکا ہے نا اور جو اس کے اندر پانی ہے، اس کے وزن کے برابر سونا تول کر اس کو دے دو، اور جو اس کی حاجت ہے، جس حاجت سے آیا ہے وہ حاجت بھی پوری کر دو اس کی۔ پھر آہستہ سے کان میں کہتے ہیں کہ اے وزیر با تدبیر، جب یہ رخصت ہو کے جا رہا ہو نا تو یہ جو ہمارے محل کے برابر سے تو جو دریا گزر رہا ہے نا ٹھنڈے میٹھے پانی کا، اس کے ساتھ اس کو ذرا گزروا کے لے کر جانا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جو نعمت اس کو میسر ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، یہ احساس اس کو پیدا ہو جائے۔ تو ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اس کی حقیقت بس یہی ہے، ہم وہ گندا پانی پتہ نہیں کیا سمجھ کر اپنے رب کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ تو اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ وہ ہمیں نوازتا ہے، ہمارے گناہوں پر پکڑ نہیں فرماتا، ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ہمارا رب وہ رب ہے، اس سے ہمارا معاملہ ہے، اس سے ہم اپنا تعلق بنانے والے بن جائیں، اس کا نام اکثر ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے۔ اور مومن تو ہوتا ہی اپنے رب کا عاشق ہے، وہ تو ویسے ہی جیسے انسان کسی سے عشق کرتا ہے تو بہانے سے اس کا نام زبان پر آتا ہے نا، تو مومن تو اللہ کا عاشق ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی جی کیا حال ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا مطلب الحمدللہ؟ اللہ کا شکر ہے۔ شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ بھائی اگلے نے ہماری صحت پوچھی، ہم شکر کر رہے ہیں اللہ کا۔ بھائی کام کیسا چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ، بس جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسا چل رہا ہے، تو الحمدللہ ماشاء۔ کوئی اچانک کوئی بری خبر سن لی، انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ الفاظ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان کی زبان پر جاری ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ بس کوشش کریں کہ ہماری زبانوں پر استحضار، جیسے ہماری زبانوں پر اللہ کا نام رہتا ہے، ذہن میں بھی اللہ کی عظمت کا استحضار ہوا کرے۔ ہاں، کوئی مجلس اللہ کی یاد سے خالی نہ جائے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے نا، اللہ اس سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام یہ سن کر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے۔ بھائی ہم یہی چاہتے ہیں نا، اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں نا ہمیں عزت ملے، ہم یہی چاہتے ہیں نا ہمیں سکون ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یہ دلوں کا اطمینان بادشاہتوں میں نہیں ہے، اگر بادشاہتوں میں ہوتا تو لوگ بادشاہوں کو آرام کی نیند آتی، حالانکہ بادشاہ بھی رات کو کروٹیں بدلتے ہیں۔ یہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ تو بھائی ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بن جائے،
جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرتی رویے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں معاشرے قانون سے نہیں بنا کرتے، قانون سے کچھ نہ کچھ بچ جاتے ہیں، بنتے ہیں پاکیزہ معاشرے اللہ کی محبت سے بنتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی یاد نصیب فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اللہ کو سامنے، اللہ کے بندوں کو ان کو یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔